رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے قرآن ایموشنل ہیلتھ کے حوالے سے، ریڈنگ قرآن ود یور ہارٹ۔ اچھا، قرآن کو عموماً جو پڑھنے کے طریقے وہ دو ہی ہیں۔ ایک اس کا انٹلیکچوئل لیول، یعنی جو ہمارا دماغ کا وہ حصہ جو لاجک مانگتا ہے، اور جس میں ریزننگ اور وہ ساری باتیں دیکھی جاتی ہے، ہر چیز کی وجوہات جو ہماری ایک ضرورت بھی ہے۔ اور ایک ہے قلب، دل کے طریقے سے، جذبات کے طریقے سے پڑھنا۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کا زیادہ رجحان مائنڈ سائنس کی طرف ہے، یا جیسے آپ کہہ لیں کہ آج کے زمانے میں جس طرح بچے یا ہماری یوتھ، سائنس نے ان کا ایک دماغ بنا دیا ہے کہ ہر چیز کی ایک ریزننگ ہونی چاہیے، تو کچھ لوگ اس طریقے سے زیادہ بات کو سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی قرآن نے وہ انداز اختیار کیا، ان کی عقلوں کو مخاطب کیا، اور پھر دلوں کو بھی اس نے مخاطب کیا نا۔ یعنی یہ دونوں انداز سمجھنے کے ہیں۔ یہ بات لوگوں کی نہیں ہے، خود ہمارے اندر بھی یہ دونوں کیفیات رہتی ہیں، کبھی ایک زیادہ غالب ہو جاتی ہے تو کبھی دوسری زیادہ غالب ہوتی ہے۔ اچھا، اس سے قبل کہ ہم اس پہ مزید بات کریں، آپ میں سے جو بھی مائک کھول سکتا ہے وہ اگر یہ بتا سکے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں کبھی، تو آپ بتا سکتی ہیں کہ اس کے لیے عموماً کیا کیا جاتا ہے، کون سے طریقے، یعنی اس وقت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کے آپ کے خیال سے کون سے طریقے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں؟ کوئی بھی اگر کچھ شیئر کرنا چاہے۔ درود پاک تو پڑھتے ہیں مجھے پاک پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں جی، اور میلاد وغیرہ کرواتے ہیں، اور پھر درود کی محفل وغیرہ کروا لیتے ہیں گھروں میں۔ ٹھیک، صحیح جی۔ اور سیرت 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 محمدی۔ نبی کی طرف۔ جی، سیرت ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کبھی کبھار بچوں کو بتانے کے لیے گھر میں بھی ہم اس طرح سے گفتگو رکھ لیتے ہیں نا، کہ بچوں کو بتایا جائے تھوڑا بہت سیرت النبی کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقیات تھی ان کے سارا، مطلب جو گھر میں بھی تھوڑا بہت کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو مطلب یہ چیز بتاتے ہیں نا۔ نعت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی نہیں ایک طریقہ، جو پوئٹری، شاعری، نعت، نشید؟ نعت سن کے تو نا وہ ایک دل کو بڑا سرور سا ملتا ہے نا۔ ہاں، مطلب یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جو ہیں وہ یاد کرتے ہیں، اور ہمارے مطلب ہر کلچر میں ایسے ہے، ہر اس میں سے ون وے اور ادر ہم اس چیز کو استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، آپ اس کے بارے میں آپ جانتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی نا کہ بھائی باقی انبیاء کا ذکر زیادہ آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کم آیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کس نبی کی ذکر تذکرہ بہت زیادہ ہے قرآن میں؟ کچھ ایک رفلی گیس، مجھے ضروری نہیں ہے کہ آپ صحیح تعداد بتائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی بہت دفعہ ذکر آیا ہے۔ یعنی اگر آپ سے میں کہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تذکرہ کتنا ہے اور انبیاء کا، تو آپ کو کیا لگتا ہے تناسب یہی ہے نا؟ سننے میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، محمد نام کم آیا ہے قرآن میں، ایسا ہی ہے نا؟ جی محمد کہہ کے تو اللہ تعالیٰ نے میرے خیال سے ایک یا دو مرتبہ مخاطب کیا ہے۔ نہیں، اس سے زیادہ دفعہ ہی ہے، لیکن باقی انبیاء کے ناموں کا تذکرہ آپ کو زیادہ ملتا ہے۔ جی، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت کم مینشن کیا گیا ہے۔ اب نا میں یہ پوائنٹ کیوں اٹھا رہی ہوں؟ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں نا ریڈنگ قرآن ود ہارٹ، تو ہمیں نا یہ دیکھنا ہے کہ
اس کا تعلق کیا ہے؟ ریڈنگ قرآن ود ہارٹ، اس سے میری کیا مراد ہے؟ اگر باقی سب میوٹ رکھیں اپنا. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی دیر ایک جرنی پر لے کر جاؤں گی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی جو ہے وہ غار حرا میں نازل ہوتی ہے، اور وہ واقعہ قصہ بہت ہی مشہور ہے کہ جب آپ پریشان ہو کے حضرت خدیجہ کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے اڑا دو اڑا دو. اچھا، جب سب سے پہلی جو وحی آئی ہے اس کا جو اثر ہے وہ دل پہ ہوا ہے، یعنی دل پہ ایک ریاکشن تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، اور ان کو ایک قسم کا شوق لگا تھا. اور جب ہم سورہ الگ پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ شوق محسوس ہوتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ پھر اس کے بعد سورہ ایک الگ ہوئی، کچھ صورتیں شروع میں نازل ہوئیں، مزمل، مدثر، پھر بالکل خاموشی چھا گئی تھی، تقریباً 6 ماہ تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ایک منفی سوچیں آنے لگ گئی. اور وہ ابو لہب کی بیوی نے تانا بھی دیا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا کہ شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا نا. پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہرٹ ہوئے تھے اس دوران، اتنے زیادہ پریشان تھے کہ ان کے ذہن میں بار بار یہ بات آتی تھی کہ شاید مجھ سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے، شاید اب اللہ تعالیٰ مجھے پسند نہیں کرتا، کچھ میں حق ادا نہیں کر سکا، مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے. اور یہ سوچیں اس قدر غالب تھیں کہ ایک دفعہ مطلب آپ اس کا جب پس منظر پڑھتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں پہاڑ سے خود کو نیچے گرا دوں نا، یعنی کہ بوجھ تھا جسے وہ محسوس کر رہے تھے. اور اس دوران بالکل خاموشی رہی تھی. اور جب پھر سورہ ضحیٰ نازل ہوئی تو آپ سورہ ضحیٰ جب دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو نا ایموشنز اور جذبات کا سمندر دکھتا ہے. اب بات یہ کہ اس جذبات کے سمندر کو پڑھنے کے لیے نا آپ مائنڈ، یعنی جو میں ابھی سورہ ضحیٰ کا آپ کو بتاؤں گی یا سورہ الگ کا، اس میں آپ کو دماغ پیچھے کر کے وہ دل کو سامنے لانا پڑتا ہے، یعنی اس ایکسپیرینس کو محسوس کرنے کے لیے آپ کو دل کی آنکھ سے دیکھنا ہوگا. اچھا، یہی بات ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہی تھی کہ اصل میں قرآن سے جڑنے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ تو قرآن ہے نا. آپ قرآن یعنی آپ کے دل پہ نازل ہوا اور قرآن نے ہی آپ کو لکھا. لوگ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، وہی کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے. نہیں، بلکہ قرآن نے آپ کو لکھا تھا اور قرآن نے آپ کی زندگی کو شیپ کیا تھا. آپ جن حالات و واقعات سے گزرے تو قرآن نے ان حالات و واقعات میں آپ کو گائیڈ کیا. اور ہمارا کرنے کا کام بھی یہی ہے کہ ہم دل کی دنیا سے اسے ایکسپیرینس کریں، کیونکہ یہاں پہ آپ صرف لاجک اور وہ چیزیں نہیں لے سکتی. تھوڑی دیر کو تصور کریں کہ جب ایک تو غار حرا میں جو کیفیت طاری ہوئی ہے، اس کیفیت کو ہم زندگی میں کبھی کبھار محسوس کرتے ہیں کہ جب کوئی ایسی غیر متوقع حالت یا کوئی حادثہ ہو جائے، اس سے نکلنے میں ہمیں بہت وقت لگتا ہے. اور اس سے ہٹ کے چلو حادثات صرف واقعات بڑے بڑے ہو سکتا ہے کبھی کبھار ہوں، لیکن ایک ہر فرد کی زندگی میں ایک منفی سوچ اور منفی جنگ چلتی ہے اندر کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے پسند نہیں کرتا، شاید میں کوئی حق نہیں ادا کر سکتی میرے ساتھ، یعنی منفی سوچوں کا حملہ ہر فرد پہ ہوتا ہے، دل میں ایک جنگ چلتی ہے نا. تو اس کیفیت کو سورہ ضحیٰ نے بڑی خوبصورت طرح سے بیان کیا ہے کہ والضحیٰ، یعنی آپ کو پتہ ہے نا چاشت کی قسم، یعنی صبح جب سورج نکل آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں میں سے جن کے گھر بازاروں کے قریب ہے یا جو لوگ
कभी निकले हो खुद सुबह के वक्त, तो आपको महसूस होगा कि सुबह के वक्त शोर शराबा, ट्रैफिक, मसरूफियत, सारी दुनिया हरकत में आ जाती है, चल पड़ती है। तो अल्लाह ताला ना यहाँ पे कसम खा के कह रहा है कि देखो, इट्स अ न्यू डे, कल जो हुआ वो हुआ, इस मनफी जंग में ना जाओ, मनफी सोचे ना सोचो, आज फिर सूरज निकला है, आज नया दिन है, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट जिसको हम कहते हैं। वल्लैली इज़ा सजा, रात का भी सुकून होता है, रात बिल्कुल उसकी अपोजिट है, कभी जिंदगी में ठहराव आता है, कभी जिंदगी में तारीकी आती है, यू विल स्टक, वो भी एक कैफियत है, और फिर एकदम जिंदगी में हसल बसल और एक इतनी मसरूफियत, और इतनी एकदम से जिंदगी जैसे किस्म की जिंदा हो जाती है ना, तो उसको भी यहाँ पे बयान किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला ये कह रहा है कि जिस तरह दिन और रात दोनों जिंदगी के लिए जरूरी हैं, यानी हर वक्त वो भी कैफियत नहीं रह सकती, ये भी नहीं रह सकती, तो मा वद्दा का रब्बुका व मा कला, अल्लाह ताला तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। ये कभी मत सोचो कि भाई तुम्हारी जिंदगी में, यानी कभी भी खुद को मनफी मत होने दो, बल्कि एक हदीस के मुताबिक उसको इबादत कहा गया है कि आप मुस्तकबिल की अच्छी सोच रखें, बल्कि यहाँ पे इनकरेज किया जा रहा है कि आने वाला दिन आखिरत खैरुल लका मिनल ऊला, कि जो दिन आएंगे ना वो अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, पुरुमीद रहो, थिंक अबाउट फ्यूचर, माजी में ना जियो, अपने आप को मनफी सोचों से छुड़ा लो, अब दिन की रोशनी को देखो, जो सूरज सुबह निकल रहा है वो तुम्हें एक पैगाम दे रहा है कि आज एक नया दिन है, जो कल नहीं हो सका वो आज हो जाएगा, क्योंकि आने वाला वक्त बेहतर होगा। अब इन अल्फाज को अगर आप अल्लाह ताला की ज़बान से सुनते हैं तो फिर बंदा हैरान होता है कि अल्लाह के नबी से ये अल्फाज क्यों कहे जा रहे हैं। तो फिर आपको एकदम से, मैंने आपसे कहा ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हम ताल्लुक बनाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ अमूमन यही है जो तरीके आपने बताए, कोई नात शायरी, शेर व शायरी से जुड़ता है, और कोई बहुत जो उठता है तो सीरत पढ़ लेता है, सीरत लिख लेता है, मज़ामीन पढ़ लेता है, डॉक्यूमेंट्रीज देख लेता है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि हमने कभी इस नीयत से कुरान को नहीं खोला कि असल में तो कुरान ही सीरत की किताब है ना, कुरान ने ही सीरत को पे रोशनी डाली है, कुरान ने ही शेप किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये वाला पहलू, यानी इस नीयत से हम कुरान नहीं देखते, तो उसका नुकसान क्या होता है कि जब हम जिंदगी के उन क्राइसिस से गुजरते हैं तो अब मैंने कहा ना कि हम माइंड्स को तो ले आते हैं, ये कुरान की बात आती है, हम आगे जाके देखेंगे कौन से लॉक्स हैं जो हमें पीछे कर देते हैं, लेकिन अगर हम दिल की आंख से नहीं पढ़ते तो फिर उसके लिंग्विस्टिक आप तजवीद और तरतील वो सारा मर्जी आप जोर लगा लें, मगर अगर वो दिल की कैफियत नहीं है तो फिर हम उन कैफियत और जज्बात को महसूस नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने चाहा कि हम सूरह अलक के पीछे जो एक शॉक वेव है उसको महसूस करें, सूरह ज़ुहा के पीछे जो एक नेगेटिविटी से जंग चल रही थी अल्लाह के नबी के दिल में, वो उसको महसूस करें कि उनको ये अल्फाज कहे जा रहे हैं, क्यों कहे जा रहे हैं। फिर यहाँ तक कहा जा रहा कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, डोंट वरी, द फ्यूचर इज गोइंग टू बी बेटर, तुम्हें तुम्हारा रब बहुत देगा जिससे तुम खुश हो जाओगे। अब तसल्ली के अल्फाज आ रहे हैं, और फिर साथ ही मनफियत, यानी जब नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हमला करे तो अल्लाह ताला ना एक टिप बता रहे हैं कि फिर क्या करो। फिर कहा कि क्या हमने तुम्हें, यानी फिर अल्लाह ताला अपनी नेमतें गिनवा रहे हैं कि फिर तुम्हें क्या करना होगा, क्या सोचना होगा, कि क्या तुम्हें हमने यतीम नहीं पाया, क्या तुम पे वो वक़्त नहीं गुजरा कि तुम मतलब नहीं जानते, वजह ज़ालन फहदा, कि तुम इस रास्ते को नहीं जानते थे तो हमने तुम्हें मतलब ठिकाना भी दिया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यतीम हुए हैं तो कहा कि भाई तुम्हारे वालिद नहीं थे तो वालदा को तुम्हारे लिए रखा, वालदा हो गई तो चचा ने, दादा ने ले लिया, चचा ने तुम्हें तुम्हारी परवरिश की, निगहबानी की। तो अल्लाह ताला एहसास दिला रहा है कि मैं तो वहां पे था, मौजूद था, हमेशा से तुम्हारे साथ था। तो यानी तुम्हारी यतीमी में तुम्हें सहारा दिया,
اور پھر تمہیں راستہ بتایا نا. تو یہ قرآن کا جو انداز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا، یہ جذباتی اور دل کی قرآن سے پڑھنا. جب ہم دل کی آنکھ سے اس صورت کو پڑھیں گے تو سوچے کہ یہ صورت ہماری تھراپی کرے گی یا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہماری کونسلنگ کر رہا ہے نا، کہ وہ ہمیں بھی یاد دلاتا ہے کہ کیونکہ جب ہمارے اوپر نیگیٹیوٹی آتی ہے نا، تو اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت صرف ہمیں وہ نظر آتا ہے جو نہیں ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے جو موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ فوراً احساس دلا رہا ہے کہ دیکھو میں نہیں چھوڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنین سے بہت محبت کرتا ہے. ہر وہ فرد جو اس پہ ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی مومن سے نفرت نہیں کرتا. یہ جب بھی کسی کو خیال آئے گا یہ شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے، یہ کبھی بھی ویلڈ خیال نہیں ہے. ایک حدیث کے مطابق کہ اپنے بندے سے وہ اس ماں کی طرح پیار کرتا ہے جو چھوٹے بچے سے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. تو یہ نیگیٹو سوچیں ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جو ہے وہ نفرت کرے. تو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کے ان حالات کا جائزہ لو کہ تمہیں بھی تو کچھ تو ملا ہوگا. اب ظاہر منفیت میں بھئی میرا تو ہر کام ہی الٹا ہو جاتا ہے، یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، میرا معاملہ ہمیشہ ادھر ہی آ کے ختم ہو جاتا ہے، میں جو مرضی کر لوں پیسہ نہیں مجھ سے آتا، میرے ہاتھ کی میں نا کچھ ایسا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ فوراً وہ چیزیں مس ہونے لگتی ہیں جو ہوئی ہوتی ہیں، جبکہ ہماری زندگی میں ہمیشہ کچھ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ یہ بھی تو ہے نا. اور فرض کیجئے کہ اگر ہم وہ احساس نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ایک اور وجدک عائلا فاغنا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی لحاظ سے بھی مدد ملی تھی. اور کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں لگ رہا ہے نا کہ بھئی نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاس اس طرح نہیں ہے، تو پھر ایسے کرو یتیم کو ڈھونڈو، اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں نا ان کو دیکھو، پھر بھی شکر گزاری آئے گی. یعنی کسی طرح اس منفیت کی جنگ سے نکل آؤ، اس منفی سوچوں سے نکل آؤ. تم نے یہ اس حالت میں نہیں رہنا. تو یتیم کو دیکھو، اور دو معنی ہو سکتے ہیں کہ یتیم اور سائل سے ملو گے تو خود قدر آئے گی کہ کچھ لوگ ہم سے بھی کمتر حالت میں ہیں. ہاں ہر ایک کی تکلیف کا اپنا درجہ ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی جو تکلیف ہے کوئی یعنی اس کا تقابل نہیں ہے، لیکن نعمتوں کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ ایسے لوگ ملیں گے کہ جو ہم سے بھی کم تر حالات میں ہیں. یا دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ بھئی جب میں تمہارے لیے یہ کر رہا ہوں، تمہارے لیے پیسہ میں نے تمہیں غنی کر دیا ہے، تمہیں سپورٹ دی ہے مشکل حالات میں، تو اب تمہیں کیا کرنا ہے. اب گلے شکوے سے بچنے کا، نیگیٹیوٹی بچنے کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ طریقہ بتا رہا ہے کہ تاکہ آئندہ تم پہ یہ حملہ نہ ہو. تو پھر ایسے کرو کہ معاشرے کا وہ طبقہ جو محروم ہے، کہ جو بیٹا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور پانی دے دینا، کہ جو جن کے پاس اپنی ضروریات پورا کرنے کا سامان نہیں ہے، چاہے وہ یتیم طبقہ ہے، وہ سائل طبقہ ہے. پھر کہا ہے کہ بیٹھے نہیں رہنا، پھر تمہیں مدد کرنی ہے لوگوں کی، پھر تمہیں معاشرے میں کردار ادا کرنا ہے. مشکلات نازیہ آپ اگر میوٹ کر دیں اگر کسی کا ہے تو، اگر مشکلات میں مبتلا لوگوں کی مدد کرنی ہے. جب تم یہ کرنے جاؤ گے نا، کسی شخص نے آ کے شکایت بھی کی تھی، ایک حدیث کے مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی میرے دل میں تو بہت سختی ہے، مجھے وہ کیفیت نہیں ہوتی جیسے باقی صحابہ کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو نا. تو مطلب اس کا علاج آپ بتا رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ یتیم کو جا کے صدقہ دو یا پیسے دو یا کرو، کہا ہاتھ لگا دو، ایک ٹچ دے دو. تو مطلب ہے نا، مسکرانا بھی صدقہ ہے. یا سائل کو بھی ڈانٹو نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا پیسے دو. پیسے دے سکتے ہیں، ہاں ضرور دیں، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم ایسے یتیم بچوں کے دکھ درد کو محسوس کرو، یا وہ لوگ جو محروم ہیں ان سے ان کے دو جملے سن لو، ان سے ہمدردی کرو، کسی کی مشکلیں سن لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت بات پسند ہے کہ آپ اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں کریں. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے آگے پیچھے کوئی بھی ایسا بندہ نہ ہو کہ جس کو ہم کہیں کہ کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے.
مجھے نا ایک جملہ ہے جس سے تھوڑی سی چڑ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ میں گلے شکوے والا بندہ نہیں ہوں، لیکن یہ مجھے بہت گلا ہے. ہم پاکستانی خواتین ہمارے کلچر کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے. ایک جملہ ہے جو میں نے بہت 99% خواتین کو کہتے سنا ہے: میں نہیں کسی سے ملتی جلاتی، میں نہیں کسی سے ملتی، میں کسی کے گھر نہیں جاتی، بس میں اپنی نماز پڑھی گھر میں رکھے، بس میں نہیں کبھی کہیں نکلی. مطلب اس چیز کو پرائڈ تو نہ بنائیں، یہ تو دین سے ٹکرانے والا مزاج ہے. یعنی میرے پڑوس میں کوئی یتیم بھوکھا بیٹھا ہوا ہے، میرا کوئی مر گیا ہے، آئی ڈونٹ کیئر. جب روزے قیامت اللہ پوچھے گا نا اسے، میں پیاسا تھا تو مجھے پانی نہیں دیا، میں کہوں گی اللہ تعالیٰ میں کون سے کہیں نکلتی تھی. تو ایک مومن تو اجنبی نہیں بنتا نا، کل کو ہمارے جنازے میں کچھ تو لوگوں کی گواہی ہونی چاہیے نا. تو ہم کہا جا رہا ہے کہ ایک بی پرو ایکٹیو، لیو اے پروڈکٹیو لائف. لوگوں کو نا ہے نا کہ وہ تم میں سے زیادہ اللہ کو پسند وہ ہے جو لوگوں کو لیے آسانیاں بانٹتے ہو، لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، وہ اتنا ہی اللہ کو پسندیدہ ہے. نفع بخش ہونے کا کیا مراد ہے؟ یتیم کے سر کے ہاتھ پھیرنا یا ایک سائل کے لیے آسانی پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ سائل ایک بکاری سے لے کر کوئی ایسی بھی خاتون ہو سکتی ہے. جیسے یقین مانیں کہ یہ تھراپیز ہم کیوں سیکھتے اور کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جب سائلین آتے ہیں نا تو ہم ان کے لیے ایک تھراپی کے طریقے سے ان کے لیے آسانیاں کرتے ہیں. تو پھر خود کو نفع بخش بنائیں، اٹھیں اور ایسے علوم سیکھیں، اٹھیں اور ایسی کتابیں پڑھیں، ایسی ورکشاپس اٹینڈ کریں، اپنے آپ پہ پیسہ لگا کے اپنے آپ کو اوپر اٹھائیں، اپ گریڈ کریں. جتنا زیادہ آپ اوپر اٹھیں گے آپ اتنا ہی زیادہ معاشرے میں خیر پھیلا سکیں گے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کے وجود سے خیر پھیلے گی اور آپ اپنا کردار ادا کرتے جائیں گے تو لازمی بات ہے کہ معاشرے سے خود بخود سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ آپ کے اندر سے منفیت ختم ہوگی اور معاشرے میں خیر تو پھلے پھولے گی ہی. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس سے بھی کئی مطلب لے دیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ بھئی بہت آسان ہے کہ تم وہ جو نہیں ہے اس کا تو بہت گلا کرتے ہو. تم وہ ہر وقت کہتے جس دیکھیں ہمیں سال میں 364 دن اگر سر درد نہ ہو تو ہم نہیں کہتے کہ الحمدللہ آج میں بہت اچھی ہوں. 365 دن جب سر درد ہوتا ہے تو ہم شکایت کرتے ہیں. شکایت کرنی چاہیے، وہ ضرور کریں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. بھئی میں نے شکایت اللہ سے کرنی ہے، میں نے اللہ سے لڑائی کرنی ہے، میں نے اللہ سے حساب لینا ہے. اللہ سے گلے حساب لینے سے میری مراد کے سوال جواب کرنے ہیں جو میرے اندر چل رہے ہیں. میں اللہ ہی سے گفتگو کروں گی. مجھے نہیں آپ یہ جو میرے بیٹے میرے ساتھ، کیونکہ حضرت یعقوب کو بہت زیادہ ان کے بیٹے بہوئے پوتے بہت زیادہ ٹارچر کرتے تھے، بہت زیادہ ان کی زبان ایسی تھی تانے والی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم جو دل دکھا رہے ہو نا اس کی فریاد میں اللہ سے کر رہا ہوں، میں بہت بے بس ہوں، اپنی گھر میں رہ کے بے بس ہوں. تو وہاں وہ فریاد کر رہے ہیں مگر اللہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ انسانوں سے کر کے ان کو کیا ملتا؟ انہوں نے بدل تھوڑی جانا تھا بیٹوں نے، وہ تو آخر تک نہیں بدل سکے تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ نعمت کا اظہار ضرور کرو سب کے سامنے، کہ جو تمہارے پاس ہے اس پہ بات کرو. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بتاؤ کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے اچھی بولنے کی صلاحیت دی ہے، میرے پاس مجھے لکھنا بہت اچھا آتا ہے، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. میرے پاس یہ والی نعمتیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں، تو میں اس کو بیان کرتی ہوں کہ الحمدللہ میرے پاس ہے، میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ جس کی میں اعتراف کرتی ہوں. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت سے اگر مراد، کیونکہ قرآن کو بھی نعمت کہا گیا، وہ اگر لی جائے نعمت سے مراد تو اس سے بھی یہ مراد ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ جو دین کی نعمت ہے اس کو بیان کرو، ایسے کوئی کام کرو جس سے دین پھلے پھولے، ایسی کلاسز کرو، ایسے پروگرامز کرو کہ جس سے یہ دین پھل پھول سکے. تو جب آپ اس پس منظر کے ساتھ سورہ ضحیٰ پڑھتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے کہ جس میں آپ خود بخود آپ کا دل انوالو ہوتا ہے، کیونکہ اس جو میں نے آپ کے سامنے کیفیت رکھی ہیں اس سے ہم سب گزرتے ہیں. اور یعنی کہ ہم دوبارہ غار حرا کے تجربے کو محسوس کریں اور دوبارہ سورہ ضحیٰ کے پیچھے جو ایک جذبات کا سمندر ہے، جو ایک جنگ چھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، اور اس سے وہ لڑے کیسے. یعنی سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہمیں یاد کرنا ہے نا
اس جنگ کو جو اس مرحلے پہ اگر ہم کھڑے ہیں جس کا میں نے سورۃ ضحیٰ کا بات کی، تو پھر سورۃ ضحیٰ ہم پڑھیں گے، دل سے پڑھیں گے، تو سوچے کہ پھر براہ راست اللہ ہماری کونسلنگ کر رہا ہے، پھر خود دل انوالو ہو جائے گا۔ پھر جب آپ دل کی روشنی سے قرآن پڑھیں گے تو قرآن سے جو تعلق بنے گا اس کی بات ہی کچھ اور ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بہت کچھ آیا، ہر وہ چیز آئی جس کا ہماری زندگیوں سے تعلق ہے۔ اس وقت ان کے اندر کیا چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کونسلنگ کیسے کی، ان کی زندگی کے حوالے سے قرآن نے کیا بات کی ہے۔ تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنانے کا جو بہترین طریقہ ہے نا، وہ قرآن ہے، کیونکہ قرآن سے تعلق سے مراد ہی کیا ہے کہ اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، یہ براہ راست ادھر لے جاتا ہے۔ دیکھیے، تعلق کا لفظ ہم عموماً انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہے کہ ہم ایک ایسی کتاب سے تعلق بنانے جا رہے ہیں کہ جس کی زبان دوسری ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی دوستیں ہیں، جو وہ عموماً وہی ہیں جو ہماری زبان بولتی اور سمجھتی ہیں۔ آپ سوچیں کہ آپ اپنے گھر میں کسی فرد کی شادی ایک ایسے بندے سے نہیں کریں گے جس کو وہ زبان نہ آتی ہو جو آپ بولتے ہیں، اپنے بچے کی شادی، کیونکہ وہ کوئی بیچ میں گفتگو ہی نہیں ہو سکے گی۔ یا پھر یہ کہ آپ فیس بک میں آپ چاہیں تو کسی چائنیز سے دوستی کر لیں، لیکن آپ کیوں نہیں کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے۔ تو پھر بات یہ کہ قرآن سے تعلق بنانے میں نا ایک یہی مسئلہ ہے کہ اس میں ہم زبان دوسری ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ بھئی تم قرآن پہ غور کرو نا، کیا دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، تم اس کو سمجھ کیوں نہیں پاتے ہو؟ یا پھر ایک بہت مشہور آیت ہے کہ اگر تم لوگ قرآن پہ غور کرو، قرآن پہ یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے تالوں کی بات ہو رہی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ تالے ہو سکتے ہیں دل میں؟ کسی کے ذہن میں یہ آیت سن کے کوئی جملہ یا کوئی لفظ آ رہا ہو تو اگر آپ کچھ بولنا چاہیں۔ جی، اینی بڈی کچھ ذہن میں آ رہا ہو؟ تالے سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ دل کا تالا؟ اللہ کریم کی ذات کو ہم پہچاننے سے انکار کرتے رہتے ہیں نا، اس کی ساری تمام تر نعمتیں دیکھنے کے، استعمال کرنے کے باوجود صبح و شام، لیکن پھر بھی اس کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ہاں، یہ انکار ہو گیا، تالا لگنا دل پہ۔ پتہ نہیں، مجھے شاید اٹس ناٹ ویری وٹ مجھے وہ جو لینس کا ہم استعمال کرتے ہیں نا، کہ ہم وہ غلط وہ لینس دوسری لگا دیتے ہیں، تو something like that, this is what coming to my head. صحیح ہے۔ ویسے یہ تالے کی بات غیر مسلمز کے لیے استعمال ہوئی کہ ان کے دل بند ہو گئے قرآن کے لیے، لیکن جو مسلمانوں کے اندر تالے لگ سکتے ہیں نا، وہ ان کی نوعیت اور ہے۔ ہمارے اندر بھی تالے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تالا وہی زبان کا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی چونکہ قرآن میری زبان میں نہیں ہے تو میں جو نہ پیچھے ہو جاؤں، ٹھیک ہے، میں اس میں کوئی کوشش نہ کروں۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یہ ڈیمانڈ تو نہیں کر رہا نا کہ میں پوری عربی زبان ایسے سیکھ جاؤں جیسے کوئی عالم ہے، لیکن ظاہر ہے اتنی بنیادی سمجھ سے جس سے میں اپنے دین ایمان کی حفاظت کر سکوں۔ اور آج کے دور میں تو عربی پہ بھی زبان سیکھنا بھی یہ ایسے کر کے کلک پہ موجود ہے۔ دوسرے کچھ تالے ہیں جن کا ہر بندے سے کوئی نہ کوئی واسطہ پڑتا ہے۔ مثلاً کچھ لوگ جو ہے نا اس قرآن تک جاتے ضرور ہیں لیکن صرف ایک تجوید کے رستے سے ہی جاتے ہیں، ان کے آگے پیچھے ان کی زندگیاں گزر گئی ہیں، صرف مخارج ٹھیک کرنے ہیں، تجوید سیکھنی ہے، بس قرآن کو پڑھنا ہے کسی طرح۔ تو وہ کیا ہے کہ وہ ایک تالا بن گیا نا، تجوید ایک ایسا تالا بن گئی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تجوید تو ایک ذریعہ ہے، ایک سیڑھی ہے، تو وہ سیڑھی پہ ہی بیٹھ گئے ہیں۔ اسی طرح
جیسے جن لوگوں کا قرآن سے تعلق صرف ریچولز کا ہے کہ بھئی بس کسی کے وفات پہ کھولنا ہے یا رمضان میں کھولنا ہے یا جب یاسین پڑھانی ہوگی یا جب کوئی مشکل پیش آئے گی تو یا پھر کوئی وظیفہ جب کرنا ہے تو وہ بھی ایک قسم کا دل پہ تالا پڑ جاتا ہے. یعنی قرآن سے ہدایت کے لیے رجوع نہ کرنا بلکہ صرف اپنے معاملات کے لیے یا جب ضرورت ہو. تو مجھے امید ہے کہ یہ والے تالے آپ نے سن رکھے ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں اکثر پائے جاتے ہیں. اچھا، ابھی تک کی گفتگو سے آپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ قرآن سے تعلق کے لیے ضروری ہے کہ ہم جذبات کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اس نیت سے قرآن پڑھیں کہ ہمارا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے نا وہ قرآن کے ذریعے بنے گا. تو میں اب آپ کو نا اس کی چھوٹی سی ایک ایکسرسائز کروانے لگی ہوں جس سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ تعلق بنانا کتنا آسان ہے. اچھا فاطمہ، اگر آپ میری مدد کر سکیں یہاں پہ ایک جملہ میں بولوں گی اور ایک جملہ دوسرے شخص کو کہنا ہوگا. یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہوگی، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا. تو جب میرا بندہ کہتا ہے، فاطمہ آپ یہ پڑھ دیں، الحمد للہ رب العالمین. اس کا ترجمہ بھی بول دیں اگر آپ انگلش اردو جس Oh, میں. ہاں okay. I'm not good with tarjuma. All thanks, all praise goes to Allah. ٹھیک ہے. The Hmm? the Lord of the Unity، بالکل. Yes. My servant. نہیں، اب آپ نے وہ بولنا ہے جو صرف فاتحہ کا ہے، تو میں Okay. اللہ کی طرف سے بلکہ کوئی اور فرد جو اللہ کی طرف سے جو آپ بول سکے، 2 لوگ ہو جائیں. مریم آپ موجود ہو جس کا مائک ایزیلی بغیر بھی چل سکتا ہو؟ بشرا آپ بول سکتی ہیں. سیکنڈ اگلا جو جی یہ والا جو اللہ جو کیا جواب دے رہا ہے. الرحمن الرحیم. نہیں، یہ جواب آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. مجھے نہیں نظر آ رہا، آپ کو اسکرین ہی نظر آ رہی؟ مجھے بس اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے بس. اچھا، وہ شاید آپ کی موبائل اسکرین ہے نا. ٹھیک ہے، چلیں میں کوئی اور پڑھ سکتا ہے؟ میں پڑھ دیتی ہوں. ہاں جی بالکل. میرے اچھا فاطمہ آپ دوبارہ بولیں، پھر سے شروع کرتے ہیں. Okay. بولے الحمدللہ رب العالمین بول دے All سر. right. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Praise and thanks to Allah, the Master of Universe. جی مریم. My servant has praised me. اوکے فاطمہ. Ar-Rahman Ar-Rahim, the most merciful, most rewarding. مریم. My servant has glorified me. Malik Yawmiddin, the owner of the day of the judgment. My servant has glorified me. My servant has related all matters to me. إياك نعبد وإياك نستعين. Only you we worship and serve, and only you we ask for help. This is between me and my servant shall have what he asked for. اهدنا الصراط المستقيم. Guide us to the straight path. اس کو کمپلیٹ کر دیں. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of the ones who you blessed on them, not the people of anger and not the ones who completely lost. This is for my servant, and my servant shall acquire what he asked for. جی جزاک اللہ دونوں بہنوں کا بہت شکریہ. اچھا، یہ جو سورہ فاتحہ کی آپ نے یہ حدیث کئی بار سنی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی، اور یہ الفاظ ہو سکے تو آپ لوگ اردو میں بھی اس کو دیکھ لیجئے گا کہ یہ گفتگو ہے. یعنی اصل میں سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا رہا ہے کہ بھائی قرآن میرے اور تمہارے درمیان مکالمہ ہے. جب تم میری تعریف کرتے ہو
تو میں فوراً کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی. جب تم میری رحمان الرحیم کہتے ہو تو میں فوراً کہتا ہوں میرے بندے نے میری عظمت بیان کی. جب تم مالک یوم الدین کہتے ہو تو میں جواب دیتا ہوں کہ میرے بندے نے اپنے معاملات میرے حوالے کیے یا میری بزرگی بیان کی. ہم یا کہنا عبد یا کہ نستعین کہنے پہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو کہا ہے اسے ملے گا. یعنی آخر تک آپ یہ دیکھیں یہ گفتگو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے ذریعے ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب وہ کہا جاتا ہے نا غالباً یہ قول ہی ہے کہ نماز میں ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور قرآن اللہ ہم سے بات کرتا ہے، تو یہاں پہ سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم جب آیات سے گزرو گے تو دراصل تم مجھ سے بات کر رہے ہوتے ہو تو میں تم سے باتیں کرتا ہوں. یعنی یہ مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم اس میں اکیلے ہی بس تلاوت کیے جا رہے ہو اور میں تمہارے پاس موجود ہوتا ہوں. تو یہاں سے سورہ فاتحہ سے ہم ایک قسم کی ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے کہ بھئی ہم کیسے قرآن کو دل کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں، کہ دل کے جذبات جو ہیں ہم اس میں انگیج کر سکیں. تو یہ تھی آج کی گفتگو کہ کس طرح سے